السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی، جن کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا۔ جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بڑے عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو دھتکارنا، جھگڑا کرنا، قتل کرنا، دوسرے کا مال چھیننا عام بات تھی۔ عمرا اور سرداروں کا طبقہ غریبوں کو پریشان کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتا وہ جاہل اور احمق ہے۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سوائے، یغوث، نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کاموں کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ وعظ نصیحت کی غرض سے ایک روز آپ علیہ السلام نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے، اگر کوئی پیاسا تم سے پانی مانگتا ہے تو تم پانی نہیں پلاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام شیطانی کام ہیں۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تمہاری ہی طرح مخلوق ہے اور یہ تو تم سے بھی کمتر ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسا کہتے رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا نظر آیا۔ وہ بہت لاغر تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم اس حال میں راستہ میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ میرے 7 بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ علیہ السلام کے مہمان کے لیے لایا ہوں اور کھلا دیں اسے۔ اس نے کہا کہ اللہ کسی کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز ہدایت کی غرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مانو لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو، ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے۔
بات بات پر لوگوں کی جان نہ نکالو، یہ کام خدا کو پسند نہیں۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا، مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور مارنے کے در پہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں سے کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے ہی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری طرح بے جان بتوں کو نہیں پوجتا۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پر ظلم نہ کرو، میں تو تم سے سب کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، نوح بادشاہ یہ سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو بھی پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور ہوگے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں۔ اے قوم، میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو، جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں، لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ننگے اور بھوکوں کو خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا، فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور 2 کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، پروردگار نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح علیہ السلام، کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے جو ڈھیل دے دی ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کی کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح علیہ السلام، یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کا تو دماغ ہی چل بسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا
اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریض کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب، لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ ایسے شخصوں کو پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا۔ ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوں۔